ایک دفعہ درود پاک پڑھ لو سارے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اور غیبت کے حوالے سے ہمارا آج دوسرا لیکچر ہے. جو لاسٹ لیکچر میں نہیں تھے ان کو میں بتا دوں کہ ہم نے اس کی باقاعدہ ایک سیریل سٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں بک ریڈ کر رہا تھا تو جتنی میں ریڈ کرتا جا رہا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے چینل پہ علیحدہ اس کی جو ہے نا وہ پلے لسٹ بنائی ہے غیبت کی تباہ کاریوں کے نام سے. جتنے بھی غیبت کے لیکچر ہوں گے نا وہ اس میں سیپریٹ آپ کو مل جائیں گے. غیبت ہمارے معاشرے میں نا عام ہوتی جا رہی ہے، بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. آج کے دور میں شاید ہی آپ کو کوئی ایسی محفل ملے جہاں پہ غیبت کرنے والے لوگ نہ ہوں. ہر دوسری محفل میں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے نا وہاں پہ آپ کو غیبت کرنے والے لوگ ملیں گے. اچھا پھر جیسے جیسے کامن ہوتی جا رہی ہے نا ویسے ہی لوگوں نے بالکل لائٹ لینا شروع کر دیا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی معمولی سا گناہ ہے، جبکہ غیبت جو ہے نا وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے. اور قرآن پاک میں جن چیزوں کی سب سے زیادہ ممانعت آئی ہے نا اس میں سے غیبت ایک ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ اس میں حقوق العباد آ جاتے ہیں. اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن بندے کے حقوق تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ اس سے خود معافی نہیں مانگتے. یعنی جس کی آپ نے غیبت کی ہے نا جب تک اس بندے نے آپ کو معاف نہیں نہ کرنا تب تک آپ کی معافی نہیں ہے. اگر وہ نہیں معاف کرتا تو بروز قیامت آپ کی پکڑ ہوگی، اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. یہ جو غیبت کرنے والے ہوتے ہیں نا یہ محبتوں کے چور ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ محبتوں کے چور چغل خور، کیونکہ یہ جہاں جاتے ہیں نا نفرت پھیلاتے ہیں. صحیح بات ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. آپ آفیسز میں چلے جائیں آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے. سٹاف میں بیٹھے ہوں گے تو آفیسر کی چغلی کریں گے، آفیسر کے پاس جائیں گے تو سٹاف کی چغلی کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور کسی دوسرے کی برائی کرتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے آپ کے پاس آ کے، تو جب وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے نا تو پھر آپ کی غیبت بھی کرتا ہے. یہ بات اپنے پلے باندھ لے. اس لیے کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے نا تو آپ نے اس کی بات نہیں سننی. اچھا سٹاف ممبر نا آفیسر کی غیبت سن کے بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اندر دیا رپورٹاں باہر آ رہی ہیں، انہوں یہ نہیں پتا کہ باہر دیا بھی اندر جا رہی ہیں. کیونکہ وہ تو شیطان کا چیلا ہے نا، اس نے تو رپورٹنگ کرنی ہے نا. رپورٹر ہوتا ہے نا، وہ یہاں کی رپورٹیں وہاں، وہاں کی رپورٹیں یہاں پہ. وہ شیطان کا قاصد ہے، وہ اندر واہی رپورٹیں کر رہا ہے. اگر وہ اندر سے واہی رپورٹیں لا رہا ہے تو واہی کی بھی جو ہے وہ اندر لے کے جا رہا ہے. اچھا اسی طرح جو غیبت ہے نا وہ زہر قاتل ہے. غیبت ایمان کے لیے زہر قاتل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ غیبت ایمان کو ایسے کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹتا ہے. یعنی جو غیبت کرتا ہے نا اس کا ایمان خطرے سے خالی نہیں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہے. اور خدا کی قسم اگر ایمان ضائع ہو گیا نا تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر ہمیشہ کے لیے انسان جہنم میں رہے گا. کیونکہ جنت مسلمان کے لیے ہے، کافر کے لیے نہیں ہے. مسلمان اگر گناہ گار بھی ہے نا تو جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کی اس کو سزا ملے گی، دین وہ جنت میں چلا جائے گا. اسی طرح حضرت سیدنا حارث بن محاسبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا اس کی نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس کی وہ غیبت کرتا ہے. اچھا پہلے ہی ہمارے پاس نیکیاں کوئی نہیں، گناہوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، پھر 4 نیکیاں جو کر لیتے ہیں وہ بھی کسی اور کو دے دیتے ہیں. اچھا اب کل میں نے یہاں پہ بات کی تو وہ ایک بچی بیٹھی تھی، آج چھٹی پہ ہے، وہ کہتی سر کوئی اور بھی تو ہماری غیبت کرتا ہے نا، اس کی نیکیاں بھی تو ہماری طرف آ رہی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. اچھا اب دیکھیں بے شک کوئی آپ کی غیبت کر رہا ہے، اگر آپ اس وجہ سے چورے ہو جاتے ہیں کہ یار ہم بھی کرتے رہتے ہیں غیبت، کوئی نہیں ہمیں بھی تو کہیں سے آ رہی ہے نا، تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ایمان ہی ضائع ہو گیا تو پھر نیکیوں کا کیا کریں گے. اگر ایمان ہی نہ بچا پھر تو نیکیاں کسی کام کی نہیں نا. نیکیاں تو تبھی کام آنی ہے جب ایمان سیو کر لیں گے آپ. تو اگر غیبت کریں گے تو آپ کا ایمان جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. اچھا اب کچھ جو ہے نا وہ کلیریفیکیشن بھی سن لے. جیسے غیبت کرنا گناہ ہے نا ویسے غیبت سننا بھی گناہ ہے. یعنی غیبت سننے والا بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے غیبت کرنے والا ہوتا ہے. بعض لوگ نا غیبت جب سن رہے ہوتے ہیں نا پھر بڑے مزے چسکے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ میں کون سی غیبت کر رہا ہوں، میں تو سن نہیں رہا ہوں نا. اسے لگتا ہے کہ میں کوئی حلال کام کر رہا ہے. لیکن میں نے بتایا نا وہ دونوں ایک طرح ہی ہیں. جیسے غیبت کرنے والا ہے نا ویسے ہی غیبت سننے والا بھی ہے. تو جب بھی کوئی ایسا شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھے جو آپ کے پاس بیٹھ کے کسی کی برائی کرے یا وہ آپ کے بارے میں کوئی بات کرے کہ یار فلاں شخص نے تیرے بارے میں یہ کہا ہے، میں کہتا ہوں یقین مانے اس کے آگے آپ ہاتھ جوڑ لیں، ان کو خدا دا واسطہ میں معاف کر دے. اس کو خود نہ میں غیبت کرتا ہوں نہ میں غیبت سنتا ہوں، ٹھیک ہے نا. موقع پہ آپ اس کو منع کریں، ضرورت ہی نہیں ہے.
جیسے میں نے کہا کہ غیبت سننے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہے جتنا غیبت کرنے والا ہے۔ حضرت واحد بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس نا ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ حضور فلاں شخص نے نا آپ کو گالیاں دی ہیں، آپ کے بارے میں جو ہے نا برا بھلا کہا ہے، تو آپ نے فرمایا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی قاصد نہیں ملا؟ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بھی ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا حضور فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں ایسے برا بھلا کہتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو سچ بول رہا ہے نا تو چغل خور ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو فاسق ہے۔ یعنی اگر سچ بول رہا ہے چغل خور اور جھوٹ بول رہا ہے تو فاسق، یعنی دونوں صورتوں میں چھٹکارا کوئی نہیں ہے۔ اور جھوٹ بولنا تو ویسے بھی ڈبل گناہ ہو گیا نا، ایک تو جھوٹ کا گناہ بھی ایڈ ہو گیا، دوسرا پھر جو آپ نے تہمت لگائی اس کے اوپر، تہمت ہے نا، ایک برائی اس کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ اس کے اوپر بہتان لگا رہے ہیں، اور بہتان کے بارے میں کہا گیا یہ ڈبل گناہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک بزرگ کے پاس نا ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ جی فلاں شخص جو ہے نا وہ آپ کے بارے میں ایسے برا بھلا کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس نے نا میری طرف تیر پھینکا اور وہ تیر مجھ تک نہ پہنچا، راستے میں گر گیا، تو نے اس تیر کو اٹھایا اپنے کاندھے پہ رکھا، میرے پاس لا کے میرے سینے میں کھوپ دیا تو نے۔ جیسے میں نے بتایا نا وہ شیطان کا رپورٹر ہے، جو بندہ غیبت کرتا ہے نا یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں کرتا ہے، تو یہ سختی سے جو ہے اسلام میں منع کیا گیا۔ اچھا دوسری کلیریفیکیشن بھی سن لیں، بعض اوقات نا ہم اشارے کے ساتھ کسی کی برائی کرتے ہیں، وہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے۔ ایک مرتبہ نا ایک عورت کا تذکرہ چل رہا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اشارے سے کہا کہ چھوٹے قد والی عورت، کسی عورت کا تذکرہ چل رہا تھا نا، جیسے ہم عام روٹین میں اشارہ نہیں کرتے، میں بولا نہیں لیکن میں بتانا چاہا کہ موٹا بندہ، وہ جس کی بات کر رہا ہے موٹا والا، یعنی یہ جو اشارے سے ہم کرتے ہیں یہ بھی غیبت میں داخل ہے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منع فرمایا، جب آپ نے کہا کہ اشارے سے چھوٹے قد والی عورت، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ غیبت نہ کرو، منع فرمایا۔ اچھا پھر بعض اوقات نا کوئی ٹیچر اپنے شاگرد سے یا کوئی آفیسر اپنے سب آرڈینیٹ سے ہمدردی کے چکر میں نا غیبت کی کھائی میں جا گرتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ کوئی ٹیچر جو ہے وہ اپنے شاگرد کے بارے میں کہتا ہے، یا کوئی آفیسر اپنے سب آرڈینیٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ یار وہ بچہ بڑا ہی اچھا تھا، پتہ نہیں کس طرح جو ہے وہ نشے میں پڑ گیا اور اس نے اپنی ساری زندگی جو ہے نا برباد کر لی۔ اب دیکھنے میں وہ اپنی طرف سے ہمدردی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بڑا اچھا بچہ تھا یار، پتہ نہیں کس طرح، لیکن حقیقت میں آپ نے اس کا عیب کھول دیا۔ اب جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کو تو نہیں پتا تھا یہ نشہ کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو بتا دیا کہ وہ بندہ نشہ کرتا ہے۔ اچھا پھر کئی دفعہ ہوتا ہے بتانے کے بعد نا ہم اس کو کہتے ہیں یار تجھے اس لیے بتایا تاکہ تو اس کے لیے دعا کر، وہ بیچارہ بڑا اس طرح کہتا اس کے لیے دعا کر، اللہ اسلامی ٹچ دے رہے ہیں کہ یار تو جو ہے نا اس کے لیے دعا کرنا، لیکن حقیقت میں نے بتایا نا کہ وہ کر غیبت رہا ہے اس کی، کیونکہ آپ نے اس کا عیب ظاہر کر دیا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ غیبت کی ڈیفینیشن کیا تھی، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کسی کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں جس کا آپ کو یقین ہے کہ اگر یہ بات میں اس کے سامنے کروں تو اس کو برا لگے گا۔ اب اگر ایک بندہ نشہ کرتا ہے اور کسی کو نہیں پتا، میں اس کے سامنے کہوں کہ یار یہ نشہ کرتا ہے یا کس طرح نشے میں پڑ گیا، یار اس کی کیا حالت ہو گئی ہے، اس کو برا نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے تو آپ اس کے سامنے اسے سمجھائیں، اس کے سامنے اس کو دعا دیں، تبھی غیبت سے بچیں گے نا۔ تو اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا۔ اچھا پھر جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے نا، اسی طرح نابالغ اور پاگل کی غیبت بھی حرام ہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے نا جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں تو لوگ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ لگنا ہے، یا اس کے سامنے بھی کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ اس بیچارے کو تو نہیں پتہ لگ رہا تھا، حرام ہے۔ ایون یہاں تک کہا گیا کہ جو ایک دن کا بچہ، ایک دن کا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کی غیبت بھی منع ہے۔ اور گھروں میں دیکھیں نا، مائیں اگر کسی سے ذکر کر، بعض اوقات یہ فکریں بڑے عام ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے بارے میں کہتی ہے، کسی سے اپنی بہو اپنی ساس سے بات کر رہی ہے یا اپنے سسر سے یا اپنی نند سے کسی سے بھی بات کر رہی ہے، عام فکریں یہ بولنے میں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ بچوں کی غیبت کے بارے میں بتا رہا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ ماں کہتی ہے کہ اتنا بڑا ہو گیا ہے ابھی تک بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، یا بعض اوقات عام فکرہ بولا جاتا ہے کہ اس کا بھائی ہے، اس کی بہن بڑے لائق ہیں، یہ جو ہے بڑا نکما ہے، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ یا مثال کے طور پہ ماں کہتی ہے کہ نہ ساری رات خود سوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے۔ یہ فکریں عام ہیں جو گھروں میں بولے جاتے ہیں، غیبت میں داخل ہے۔ میں نے بتایا نا ایک دن کا جو دودھ پیتا بچہ ہے نا، اس کی غیبت کرنا بھی اسلام میں منع فرمایا گیا، اس کی غیبت بھی جو ہے وہ ہم نے نہیں کرنی۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ سمجھدار ہے، پاگل ہے، بالغ ہے، نابالغ ہے، چھوٹا بڑا کوئی بھی ہے، غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اچھا اور جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، اور ایذا پہنچانا اسلام میں بہت سخت گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو بلا وجہ ایذا پہنچائی
اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ پاک کو ایذا پہنچائی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ غیبت کرنے والا ڈائریکٹ اللہ پاک کو ایذا پہنچا رہا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے وہ غیبت کرنے والا۔ اچھا پھر جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کا بھی عذاب دیکھیں کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومن وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ غیبت کرنے والے کا ایمان بھی کامل کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان سے ایذا پہنچا رہا ہے۔ جس شخص کو پہنچا رہا ہے اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچ رہی ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچاتا ہے وہ ایسا ہی ہے جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو اب لیسن آج کا یہ ہے کہ گھر جا کے آپ نے سوچنا ہے کیا ہمارا جو ایمان ہے وہ کامل ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ سے، اگر ہمارے ہاتھ سے چلو لوگ محفوظ ہیں تو کیا ہماری زبان سے محفوظ ہے؟ اگر نہیں محفوظ ہے تو پھر ہمارا ایمان کامل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔